اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو، مومنین کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر تفسیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ بہت سارے جاہل لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدد صبر کے ساتھ لی جاتی ہے یا نماز کے ساتھ لی جاتی ہے۔ نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، یہ غیر اللہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعریف ہے، اور جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی صبر پر جو زبر لگائی ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے مومنو تم صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمائے واللہ المستعان، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر ہم جو کہتے پھرتے ہیں او جی فلاں نے مدد کر دی، فلاں نے مدد کر دی، نہیں، مدد اللہ نے کی، یہ تو صرف وسیلہ بنا۔ بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و فرما رہے جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم مردہ کہو ان کو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات، اور وہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو موت والا نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہاری سمجھ کے اندر آنے سے یہ بات باہر ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جا کے لڑتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ مرتے نہیں، یہ بلکہ زندہ ہیں، اور تم بھی ایمان والو ان کو مردہ نہ کہا کرو۔ اتنا بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جا کے لڑنے والوں کی۔ تو صحابہ کرام کا دور دیکھیں، حضور کا دور دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی اسلام کو جو تقویت اور قوت ملی وہ اسی جنگ سے ملی۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر تاریخ کے اندر کوئی ایسا دن نہیں آیا صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں ساری جنگیں ہی جنگیں رہی ہیں، کتنا دور دور لڑنے جا رہے ہیں، کسی جنگ میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کسی میں حضور کے دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، کسی میں کیا کسی میں کیا۔ تو آج جو مسئلہ بنا ہوا ہے یہ صرف خباثت اپنا
امریکہ کی اور یورپ کی ان لوگوں نے یہ پھیلائی ہے کہ ان مولویوں کو، ان مسلمانوں کو اس سے دور کر دیا جائے۔ پھر یہ لقب آیا، او جی یہ جو جہاد کی بات کرتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، پھر اللہ کی اس آیات مبارکہ کو کدھر کرو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ پھر یہ آیت کا انکار نہیں ہو رہا اگر ہم جہاد کا انکار کریں گے؟ کئی احادیث، ہزاروں کی تعداد احادیث کا انکار نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جا نہیں سکتے، ہم کم از کم ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ جو تیرے راستے میں لڑنے والے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما۔ ادھر سے بیٹھ کے دعائیں تو ان کے لیے کر سکتے ہیں، الٹا یہ تو نہیں کہ ہم ان کو کہتے پھریں او جی یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ نہیں میرے بھائی، تو پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے قرآن کے اندر یہ ذکر کر کے حکم دے دیا تھا، میرے نبی ان کی زندگی آپ کے پاس ہے، صحابہ کی زندگی آپ کے پاس ہے، انہوں نے سب کچھ لٹا کر قربان کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ تم آئے دنیا کے اندر اور تم نے آ کر اس آیت کا بھی انکار کر دیا۔ تو نہیں میرے بھائی، ہم نہیں جا سکتے، بالکل ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، اور ہمارے ایمان اور وہ جذبہ بھی نہیں ہے۔ ہم کم از کم ان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی جان مال عزت آبرو کی دعائیں کریں، تو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ جہاد کے اندر چلا جاتا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے رہ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا آپ ایسے ہیں جیسے اس کے ساتھ اس کے جہاد کے اندر شریک ہیں۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ پاک ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ولا سبحانک اللہم لا حول سبحانک آمین برحمتک۔